اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت حضرات میرے اور آپ کے درمیان کافی دوری ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع بالکل ہوش میں ہے نا جی اور جو مقرر ہے وہ جوش میں ہے جی اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مقرر ہوش میں ہو اور مجمع جوش میں ہو تو تقریر ہو سکتی ہے جی۔ تو میں یہاں دوسری مرتبہ میں حاضر ہوا، بہت عرصہ پہلے میں حاضر ہوا تھا مدرسے میں، اس وقت چھوٹی سی مسجد تھی اور مدرسہ بھی چھوٹا سا تھا۔ اب ماشاءاللہ بہت اچھی مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی بہت اچھا ہے اور مجمع بھی بہت اچھا ہے۔ جی تو پنجاب میں یہ کیا نام اس مدرسے کا جی؟ جامعہ مجددیہ رضویہ، مدرسہ جامعہ مجددیہ رضویہ رضویہ جی۔ بڑی اچھی نسبت ہے اس مدرسے کی۔ تو حضرات جو مقدس آیت میں نے تلاوت کی ہے نہیں آواز پوری آئی ہے، جو مقدس آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار نے اس آیت میں قرآن شریف کے نازل کرنے کا بیان کیا ہے۔ حضرات اگر آپ باتیں کرو گے نا پھر میں تقریر نہیں کر سکوں گا، میں اور طرح کا آدمی تھوڑا سا آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ، تھوڑا ادھر آؤ، تھوڑا موبائل کا سسٹم بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا صحیح مفہوم آپ کے کانوں تک پہنچا سکتے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس آیت کے اندر قرآن کے اترنے کا بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، جہاں قرآن ہے وہاں مسلمان ہے اور جہاں مسلمان ہے وہاں قرآن ہے۔ قرآن کے اترنے کا اس میں بیان کیا ہے اور کب اترا ہے، کہاں اترا ہے، اس کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا آپ سبحان اللہ کو ہوتا کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں۔ سبحان میں اللہ۔ آپ سے گزارش کروں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ سیاسی حضرات بیٹھے معلوم ہو رہے ہیں شیروں سے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ اس کا مطلب ساری راتیں مبارک نہیں، سب راتیں یکساں نہیں ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو راتیں بڑی ہیں اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو کم ہیں، حالانکہ ساری راتوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اس نے اپنی راتوں کو برابر نہیں کیا تو لوگوں میں بھی کچھ کو بڑا کیا ہے اور کچھ کو چھوٹا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ قرآن مبارک رات میں اتارا ہے
یا یہ رات قرآن کے اترنے سے مبارک ہوئی ہے؟ جی سبحان اللہ بے شک قرآن عظیم جب نازل ہوا اس نے کہا لعلکم تتفکرون، قرآن کو میں نے نازل اس لیے کیا ہے کہ تم فکر کرو، سوچو۔ جی جب مسلمان کی فکر بیدار نہیں ہوتی، سو جاتی ہے، تو مسلمان پر اس وقت زوال اترتا بے ہے۔ شک مسلمان کی فکر کو بیدار رہنا چاہیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا۔ بے شک مبارک رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے، یعنی قرآن کے اترنے سے یہ رات مبارک ہوئی ہے۔ بے شک میں نے کل بھی ایک جگہ میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس رات کی برکت کی باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کی برکت کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی فضیلت کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس مسلمان پر کہ رات کی فضیلت کا قائل ہے اور قرآن کی فضیلت کا قائل ہے، اور جس ذات پر قرآن اتر رہا ہے اس کی فضیلت کا قائل نہیں ہے۔ سبحان اللہ یہ بھی تو غور کرو کہ قرآن اتر رہا ہے مبارک رات میں، کس پر اتر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ وہ ذات کتنی مبارک ہوگی جس پر قرآن اتر رہا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک دوسرا ساتھ کیمیا لایا۔ جی یہ قرآن کے اترنے سے پہلے توریت بھی اتری، انجیل بھی، زبور بھی، اور بے شمار صحائف بھی اترے، لیکن سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر غور کرو جی کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم مدرسے میں یہ ایک چیزیں پڑھاتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ جی یہ اگر قرن سے مشتق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملانے والا، قرآن ملانے والا ہے۔ کس کو ملانے والا ہے؟ جو قوم بکھری ہوئی ہے اس قوم کو ملانے والا ہے، ایک کرنے والا ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا نسخہ نہیں تھا جو ساری برادریوں کو ایک جگہ جمع کرے۔ مسلمانوں کے اندر خود کتنی ذاتیں ہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلہ اپنی جگہ وہ معزز ہے اور وہ طاقتور بھی ہوگا، کچھ کمزور بھی ہوگا، لیکن سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے قرآن کے بغیر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ بے شک دیکھو ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، جرمن ہو کہ جاپان ہو، ساری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا نام اس وقت مسلمان رکھ دیا قرآن عظیم نے۔ بے شک ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا۔ کھٹانا بھی ہوگا، ترخان بھی ہوگا، لوہار بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، اور جناب من کتنی قومیں ہوگی لیکن ہے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کسی اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو ایمان کی وجہ سے ہے اور تقوی و طہارت کی وجہ سے۔ بے شک سبحان اللہ تو قرآن ملانے والا ہے، یعنی جو لوگ بکھر چکے ہیں ان کو جوڑنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ ایک سورت دوسری سورت سے ملی ہوئی ہے تو ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے، لیکن کسی سورت کا یا کسی آیت کا مفہوم الگ نہیں ہے، جہاں سے پڑھو وہیں سے اس کا مفہوم الگ سے معلوم ہوتا ہے اور الگ سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ یا پھر یہ مطلب ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بہت پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی پڑھی جاتی ہو جتنا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہر مسجد میں رمضان میں ایک قرآن ختم کیا جاتا ہے، کہیں 2 کیے جاتے ہیں، کہیں 3 کیے جاتے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر جی، اب بولو کتنی مسجدیں ہیں، کتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ اور دیکھو کوئی ایسی کتاب نہیں جو کتاب شادی کے لیے پڑھی جاتی ہو، جوانی کے لیے پڑھی جاتی ہو، بڑھاپے کے لیے پڑھی جاتی ہو، مرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، آخر میں پڑھی جاتی ہو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کی تلاوت کرو تو الگ سے الگ مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ بہت خوب جوان کے لیے یہ ایک مجاہد کا کام کرتا ہے، بڑھاپے کے لیے بھی ایک سہارا کا کام کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، قبر میں عذاب سے بچاتا ہے قرآن۔ ایک مطلب قرآن کا یہ ہے کہ جو ساتھ رہے،
بچپن میں ساتھ ہے، جوانی میں ساتھ ہے، بڑھاپے میں ساتھ ہے، قبر کے اندر یہ ساتھ ہے انسان کے اندر۔ اور ایسی حدیثیں ہمارے پاس بے شمار ہیں جن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کے اصحاب کو قبر کے اندر قرآن پڑھتا سنا بھی کیا اور قرآن پڑھتا دیکھا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کتنے حافظ فارغ ہو رہے ہیں؟ 3 حافظ فارغ ہو رہے ہیں۔ یعنی آج قرآن پڑھ کے وہ ان کو ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی، قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے ان کو اعزازی دستار پہنائی جائے گی، ورنہ تو دستار پہنی ہوئی ہے، آپ نے پہنی ہوئی ہے، لیکن جو دستار حافظ کے سر پر رکھی جائے گی اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ایسے تو سکھوں کی بھی دستار ہے جناب، مندروں کے اندر پنڈتوں کو بھی دستار ہے، مگر قرآن پڑھنے کے بعد جو دستار پہنی جاتی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ دیکھو آپ کو یہ پتا ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تفسیر اتقان کے اندر لکھا ہے کہ جنت کے اندر 6666 منزلیں جی، اور قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ آپ نے سنا علماء سے کہ مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز آپ کو یہاں پڑھنی ہے، یہاں آپ کو نماز کا ثواب مل سکتا ہے، مرنے کے بعد نماز پڑھ نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جنت میں جب حافظ کا داخلہ ہوگا خداوند قدوس ارشاد فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ الحمد سے شروع کرے گا والناس تک، جہاں تک ختم کرے گا وہاں اس کی منزل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی پڑھا جائے گا اور قرآن کو جنت کے اندر بھی پڑھا جائے گا، اس لیے قرآن مسلمان کے ساتھ ہر وقت ہے۔ آپ شادی کرتے ہیں، کتنی محنت سے لڑکی تلاش کی جاتی ہے، اچھی لڑکی ہونا چاہیے، پڑھی لکھی لڑکی ہونا چاہیے، نمازی لڑکی ہونا چاہیے، جناب باپردہ عورت ہونا چاہیے، ایک خاندان کی معزز خاتون ہونا چاہیے، اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اور جتن کرنے کے بعد میں جناب شادی ہو گئی، شوہر مر گیا، کیا قبر میں بیوی جائے گی؟ بیوی مر جائے گی شوہر جائے گا، باپ مر جائے گا بیٹا اس کی قبر میں جائے گا، اور بیٹا مر گیا تو باپ اس کی قبر میں جا سکتا ہے؟ اپنی اپنی قبر میں سبھی جائیں گے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ یہاں بھی ہے اور قبر کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے، قرآن شریف کو اس رات میں اتارا ہے۔ کون سی رات ہے یہ پرسوں کی رات ہے، یعنی دن منگل اور رات بدھ کو۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے کہ پروردگار نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے، حالانکہ اس کی تجلی ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، پروردگار زمینوں اور آسمانوں کو منور فرمانے والا ہے، روشن فرمانے والا ہے، تو زمین اور آسمان کی تجلی اور اس کا نور ہر وقت ہے، لیکن خاص تجلی آسمان دنیا پر فرمائے گا کب؟ 15ویں شعبان کی رات میں، اور ارشاد فرمائے گا حل من مستغفرین فاغفر لہ، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں؟ واہ سبحان اللہ، کیا مالک ہے ہمارا کہ وہ خود اعلان کرے گا کہ آ جاؤ، کتنے گنہگار لوگ ہیں، سیاکار لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، مجھ سے مانگیں میں ان کی بخشش کر دوں گا۔ حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی رزق کی تلاش کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دے دوں؟ کوئی بیمار اپنی شفا کا طالب ہے کہ میں اسے شفا دے دوں؟ اس رات کو وہ اعلان کرتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں پروردگار خاص تجلی فرماتا ہے۔ اچھا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جی کہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بہت سارے چیک اپ کراتے ہیں، سٹی سکین کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں، وہ یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب وہ اعلان کر رہا ہے ارے مسلمان تو ہاسپٹل میں جاتا ہے،
تو ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے؟ تیرے گھر میں شفا خانہ موجود ہے. بے شک. تو مسجد میں اگر 5 ٹائم آئے گا اور نماز پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو ساری بیماریاں تیری خدا قدوس سب ختم فرما دے گا. بے شک. سبحان. مسجد میں مسلمان نہیں آ رہا ہے، جی. مدرسے میں مسلمان نہیں آ رہا ہے. علماء کے پاس بیٹھو، یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے شفاء العی سوالو، بیمار آدمی کی شفا سوال کرنا ہے. یعنی جو مسلمان بیمار ہے علماء کے پاس پہنچے ہو کہ جناب وضو کا کیا طریقہ ہے اور قرآن کیسے پڑھا جائے گا، اتنا کہنے سے خداوند قدوس اسے شفا دے دیتا ہے. سبحان اللہ. ارے یہ تو علماء کے پاس آنے سے شفا دیتا ہے، اور جب تم مصطفیٰ کے پاس پہنچو گے تو تم کو کیا سے کیا نہیں مل پائے گا. خدا بھی تم کو مل سکتا ہے وہاں جانے کے بعد، تم وہاں پہنچو تو صحیح. اس رات میں قرآن اتارا گیا ہے جو 15ویں شعبان ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. یعنی قرآن کو مانو، قرآن میرا کلام ہے، لیکن قرآن کے مفہوم کو، اس کے رموز کو، اس کے نقطوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کو بھی سمجھو. حضرت علی سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں پورا قرآن یاسین شریف کے اندر ہے، اور پورا یاسین شریف کا مفہوم الحمدو میں موجود ہے، اور پوری الحمدو کا مفہوم بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ کا مفہوم بسم اللہ کے بے میں ہے، اور میں بسم اللہ کا بے کا نقطہ ہوں. میں سبحان اللہ. ارے حضرت علی کا یہ حال ہے تو محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہوگا؟ بے شک. سبحان اللہ. جانتے ہوں گے سبحان اللہ. میں ہوں. ایک شخص حضرت علی کی چھوٹ سن کے ہے کہ آپ کی جو ذوالفقار ہے کیا کہنا، اگر کسی پہاڑ پر مارو تو 2 ٹکڑے کر دے. کہا جناب آپ کی تلوار کا تو بہت چھوڑا سنا ہے. کہا یہ کہ میں دیوار پر ماروں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. کہا بالکل. اس نے لے کر ماری تو کچھ نہ ہوا. بولے صاحب اس نے تو کچھ نہیں کیا ہے نادان، ذوالفقار کے لیے ہاتھ بھی تو علی مرتضیٰ کے ہونا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. ارے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حضرت علی کی بارگاہ بھی تو ہونا چاہیے، سادات کا دامن بھی تو پکڑنا چاہیے. بے شک. ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. میں کہا ہوں پنجاب میں، پنجاب کی سرزمین پر ایک طبقہ یہاں سے گمراہ ٹولہ یہاں سے اٹھا، لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر گمراہ ٹولہ یہاں سے اٹھا تو یہاں مجدد الثانی بھی تو ہے. یہ ایسی زمین ہے کہ اس میں اگر گمراہیت والے ہیں تو ہدایت والے بھی یہاں موجود ہیں، اور حضرت مجدد الثانی اس سرزمین کے اوپر حضرت علی کے نائب ہیں، وہ بھی تو ہے یہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کے موسم میں روٹی کھا رہے تھے، بالکل سوکھی ہوئی روٹی. کون سی روٹی؟ ارے آپ نے ابھی بریانی کھانی ہے، کھیر کھا چکے ہو، کیا کیا چیزیں کھاؤ گے گھروں میں جا کے، سوکھی روٹی کھا رہے تھے. اور چبانے کے زور کی وجہ سے پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا. اس نے کہا بڑا آپ کا سونا جی چھوڑا، تو آپ تو روٹی چبانے سے آپ کو کمزوری سے یہاں سے پسینہ ٹپک رہا ہے. بولے ہاں. بولے پھر وہ رستم عرب تھا، اس نے کہا میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. کہا کشتی کرنے کے لیے جو سامنے آیا نا، ایک اشارے میں اس کو گرا دیا. انہوں نے کہا صاحب ہم تھوڑا سا بھول گئے، ہم پھر سے تیاری سے کشتی کا کرو. پھر اس کو گرا دیا. کہا سمجھ میں بات نہیں ہے کہ آپ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن کشتی لگانے میں تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے. کہا وہ جو تو پسینہ دیکھ رہا تھا نا، وہ پسینہ میری کمزوری، میری ذات کی بات ہے، اور جب ہم کسی سے لڑتے ہیں اپنے لیے نہیں لڑتے ہیں، پروردگار کی وجہ سے لڑتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت ہوا کرتی ہے. چونچہ خیبر کے دن میں جب در خیبر اکھیڑ دیا انہوں نے، تو در خیبر کو اکھیڑ دینے کے بعد میں بتاتے ہیں کہ 10 لوگوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکا. 40 لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، وہ اٹھ نہ سکا. پھر بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے خود اٹھانے کی کوشش کی تو نہیں اٹھ سکا.
آپ نے کہا ما قلا تو بابا خیبر بے قوت جسدانیہ ولیکن بے قوت روحانیہ، میں نے خیبر کے دروازے کو اپنی طاقت سے نہیں اکھوڑا ہے بلکہ خداوند قدوس کی طاقت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیونکہ ابھی وفات کی دستار بھی ہونی ہے، میں نے حضرت بشیر صاحب سے سنا، وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ جو ہم لوگ ہیں ہماری یہ طاقت ہر وقت برابر نہیں رہتی، یہ کوئی وقت ہوتا ہے جب اللہ کے ولی میں وہ طاقت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل کا ٹائم ہونے والا تھا، میں بیٹھا تھا، ان کے خادم نے کہا کہ آج بار بیٹھا ہے، آج تو ملیں گا، میں نے کہا بالکل۔ حضرت کے پاس ہم گئے، بڑی دیر تک بات کرتے رہے، میرے دل میں آیا کہ نماز کا ٹائم بہت قریب آ گیا، آپ نے فوراً کہا تم نماز پڑھو۔ آپ سمجھے میری بات نہیں؟ تم نماز پڑھو پیر صاحب۔ پھر ہم نے کہا کہ چلو میں تو پڑھوں گا دل میں مطلب، تو آپ نے نہیں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا ہوں پڑھ کے بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہوں پڑھ کے بیٹھا تھا۔ اور پھر میں اس چیز کو تلاش میں تھا کہ ان کا بڑا لڑکا کون سا ہے؟ سرفراز۔ آگے بڑھا تو وہ بیٹھے تھے، بولے سرفراز میں نہیں کیا۔ اب سمجھے میری بات کہ نہیں؟ ارے جب ان کے خادموں کا یہ حال ہے تو آقاؤں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن پنجاب میں نہیں اترا، تھانہ بامور میں نہیں اترا، قرآن مصطفیٰ کے سینے پر اترا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کروں تو تم دیکھو گے کہ اس قرآن کی طاقت کی وجہ سے، قرآن کی طاقت اور اس کی بزرگی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر قرآن کی تجلی کو برداشت نہ کرتا۔ بے شک۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے لیکن ہم نے اے محبوب تمہارے سینے پر قرآن اتارا، اور یہ قرآن ایک دن نہیں اترا ہے، 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ اب سمجھو کہ مصطفیٰ کا سینہ کتنا مضبوط ہے، پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کا سینہ مضبوط۔ بے شک۔ تو قرآن سرکار کے سینے پر اتارا گیا ہے۔ اب دیکھو کہ حفاظ، یہ حفاظ کتنے سپارے کے حافظ ہیں جناب؟ 30 سپارے۔ تو یہ 30 سپارے کیسے سینے میں آ گئے؟ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے پاس لے چلوں، وہ اپنے نقطوں میں لکھتے ہیں، اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن خداوند قدوس نے خود لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا دیا، حالانکہ وہ پہنچا سکتا ہے۔ نہیں بولو، وہ اللہ طاقتور ہے، قادر ہے، یہاں خود کیوں نہیں پنجاب میں آ جاتا، پاشتہ کے مدرسے میں آ جاتا، چودھری صاحب پر آ جاتا، پیر صاحب پر آ جاتا، کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کی تجلی کو برداشت کرنے کے لیے مصطفیٰ کا سینہ چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مصطفیٰ کے سینے پر اترے گا اور زبان سے جاری ہوگا، تب قرآن کے اندر ایک بات پیدا ہوگی جس کو سوز و گداز پیدا کرتے ہیں۔ اب قرآن سننے سے جو لذت آتی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں آتی، کسی کھانے میں نہیں آتی، کسی پینے میں وہ لذت نہیں آتی جو مسلمان کو قرآن سننے میں آتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 2000 برس پہلے لکھا کہ مبارک ہو اس ماں کو جس کے پیٹ میں حافظ جنم لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارک ہو اس زبان کو جس زبان پر قرآن جاری ہوگا، مبارک ہو اس کان پر جو قرآن سنے گا، مبارک ہو اس آنکھ کو جو قرآن کی زیارت کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو زمین اور آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور قرآن پڑھنے سننے سنانے والوں کو مبارک خداوند قدوس نے پہلے دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے پہلے مبارکباد دی ہے، آج ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، سر پر صافہ لگے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ تو حافظ کی یہاں ہے، یہاں اس کی عزت ہو رہی ہے۔ پنجاب میں پاشتہ میں جناب ہوشیار ہو جاؤ، قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کانفرنس کا کیا پیغمبر اعظم ہے نا، کانفرنس کا کیا نام ہے؟ پیغمبر اعظم۔ پیغمبر اعظم تو کتاب بھی ان پر کون سی ہے جو بڑی کتاب ہے؟
چونکہ بڑا آدمی بڑا ہی کام کرتا ہے، جی چھوٹا آدمی چھوٹا کام کرتا ہے، بڑا آدمی بڑا کام کرتا ہے۔ پیغمبر بڑا ہے اس لیے بڑا پیغام لایا ہے، قرآن لایا ہے، اور ایک ایسا تحفہ لایا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ ساری کتابیں ان کے احکام منسوخ ہو گئے، بدل دیے گئے۔ قرآن کا حکم کل بھی نہیں بدلا تھا، آج بھی نہیں بدلے گا، آئندہ بھی نہیں بدلے گا۔ قرآن جس طرح کے حکم کل تھا اس طرح آج ہے، اسی طرح قیامت تک اس کا حکم ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اور کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جو بڑی کتاب ہے، اور نازل کس نے کی؟ جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے اس نے قرآن نازل کیا۔ کس کے ذریعے سے کیا؟ جو فرشتوں میں سب سے بڑا ہے، حضرت جبریل کے ذریعے سے، یعنی سب سے بڑے نے بڑے فرشتے کے ذریعے اور بڑی کتاب کو بڑے پیغمبر بنا دیا۔ اور میں ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کتاب بڑے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے تو کس کے لیے آئی ہے؟ جو امتوں میں سب سے بڑی امت۔ سبحان اللہ، بے کیا شک تحفہ تم کو دیا ہے؟ قرآن کو پڑھو، سنو، سناؤ۔ اگر پڑھ نہیں سکتے خالی دیکھو اور انگلی پھیرو کہ اس پر بھی میرا ایمان ہے تو اس پر بھی اسلامی مومن ہوں۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں کے سینے کے اندر کس طرح فائدہ اتر رہا ہے؟ جی یہ جو تمہارے چہرے کے اوپر نور ہے یہ تمہاری ذاتی بات نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے مسجد بنائی، ہم نے کہا یہ تیری خوبی نہیں ہے۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب وہ مناظرہ کرنے کے لیے پنڈت تھا، اس نے کہا میں تو اس آدمی سے مناظرہ کروں گا جو میری کتاب کا حافظ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیوں؟ کہا میں آپ کی کتاب کے 14 سپارے کا حافظ ہوں۔ کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو قرآن کا کمال ہے کہ تیرے سینے میں اتر گیا ہے۔ تو اپنی کتاب کے 14 مرے کی سنا کر دے گا؟ تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ جو مسجد تم نے بنائی، مدرسہ تم نے بنایا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ بے کہ شک اپنے کے یہاں بھی ہے اور غیر کے یہاں بھی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لازوال ہے اور اس کے پڑھنے سے دیکھنے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میں کہتا ہوں زمین کے اندر تم پڑھ کر ہل جوت دو گے، کبھی کھیتی تمہاری کو کوئی چیز کھا نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ آدمی حدیث میں ہے جس کے سینے میں کوئی چیز نہیں ہے، کل بیت الخرب ویران گھر کی طرح ہے، اور فرمایا جس آدمی کے سینے میں قرآن ہے اس کو مٹی نہیں کھائے گی، سبحان قبر اللہ۔ کے اندر مٹی نہیں کھائے گی، محفوظ رہے گا یہاں، اور قرآن پڑھا ہوگا تو جنت میں جائے گا، دوزخ کی عذاب سے، دوزخ کی نار سے محفوظ ہوگا۔ میرے دوست چونکہ صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے خطبہ کی تقریر سنی ہوگی، اب چونکہ ٹائم کی بات بھی ہے اور میں نے بتایا آپ کو عصر کی بات بھی ہے، تو ہمارے کشمیر کے جو ایک بڑے بزرگ کا نام سنا ہوگا آپ نے، سائیں فخر الدین کا نام سنا؟ جی سائیں فخر الدین۔ ہے نا؟ سائیں فخر الدین صاحب جی۔ ایک بڑے بزرگ ہوئے، ہم نے ان کو زیارت کی ہے، اور حضرت پیر غلام شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ جی ہم ان کے بھائی کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ کشمیر میں ہمارا مدرسہ سب سے پہلا ہے، اور بڑے طوفان میں نے دیکھا، ملیٹنسی میں یہ دیکھا وہ دیکھا، لیکن حضرت کی برکت سے نگاہ سے کچھ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ وہ بھی یہاں میرے ساتھ آئے ہیں، مولانا عبدالرزاق صاحب پوچھے تو تھوڑی دیر کے لیے نعت شریف کو سنا دیں، اور نعت شریف دوش لگاؤ، دو چار باقی بیٹھ رہی ہے، اس کے بعد دستار بندی بھی ہوگی، اس کے بعد آپ نے جو کرنا ان کے لیے نیاز نظر کا وہ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔